پاکستان میں جب 1973 میں آئین پاکستان دوبارہ لکھا جا رہا تھا تو اس وقت پاکستان کی تمام جماعتوں کے اتفاق رائے سے بالخصوص علماء اہل سنت کی کوششوں سے 295C کا قانون بنایا گیا۔ ایک قانون ہے جس کا کوڈ نام کیا ہے 295C۔ یہ قانون کیا ہے؟ 295C قانون کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بے ادبی گستاخی کرتا ہے یا قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی کرتا ہے، توہین کرتا ہے، یا نبی آخر الزمان خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے، توہین آمیز کلمات لکھتا ہے، بولتا ہے، اشارتاً کنایتاً کسی طرح سے بھی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کی بے ادبی گستاخی کرتا ہے، تو تمام جماعتوں کے اتفاق سے یہ قانون پاس کیا گیا کہ ایسا شخص جو ہے وہ سزائے موت کا مستحق ہے۔ یہ ہے 295C کا قانون۔ یعنی اللہ رسول کی بارگاہ کا اگر آدمی بے ادب ہو، گستاخ ہو، تو پاکستان کے آئین میں یہ بات ہے۔ کیا اس کی سزا کیا ہے؟ سزائے موت ہے۔ یہ پاکستان کا قانون ہے، ہمارے آئین میں یہ بات درج ہے۔ اللہ ان کو جزا دے، ان کو اجر دے، ان کو ثواب دے، ان سے راضی ہو کہ جنہوں نے اس قانون کے لیے کاوشیں کی اور پاکستان کے قانون میں، آئین میں یہ بات شامل کرائی۔ اللہ ان علماء کو جزا دے۔ اور یہ جو قانون ہے 295C والا بالکل عین قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ یہ قانون جو ہے خلاف شرع ہے یا یہ سخت قانون ہے۔ یہ دیکھیں نا، ہر ملک کے، ہر سلطنت کے، ہر حکومت کے، ہر ملک کے اپنے اپنے قوانین ہوتے ہیں، قاعدے کلیے ہوتے ہیں۔ دنیا میں ہزاروں قانون دنیا والوں نے ایسے بنائے ہیں جن کی سزا موت ہے۔ تو جب دیگر معاملات میں یہ قانون آلریڈی پہلے سے دنیا میں موجود ہے کہ فلاں جرم کریں گے تو سزا موت ہے، فلاں جرم کریں گے سزا موت ہے، یہ کام کرتے پکڑے گئے سزا موت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ موت والی سزا دینا اس کو دنیا پہلے سے تسلیم کر چکی ہے۔ بھائی اتنا سوچنے کی بات ہے کہ ایک ہے نبی پاک علیہ السلام کی عزت و عظمت کی حفاظت کے لیے بنایا گیا قانون، اور ایک ہے دنیا کی حکومتیں چلانے کے لیے بنایا گیا قانون۔ دنیا کی حکومتیں اور نظام کو چلانے کے لیے جو قانون بنایا گیا ہے اس میں سزائے موت بھی ہے۔ بعض قوانین کے تحت سزائے موت کی سزا دی جاتی ہے۔ اگر دنیا کا نظام اور حکومت چلانے کے لیے سزائے موت ہے تو گستاخی رسول کے لیے سزائے موت کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ اگر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کی بے ادبی اور گستاخی کرنے والوں کو کھلی چھٹی دے دی جائے، سزائے موت کا قانون ختم کر دیا جائے، لا محالہ لازماً یہ نتیجہ نکلے گا کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کی گستاخی اور توہین کرنے کو لوگ اپنی عادت بنا لیں گے، لوگ اپنی روٹین بنا لیں گے۔ پھر ہر کوئی کھلے منہ کھلے بندوں جو دل میں آئے گا، جو زبان پر آئے گا، کہتا پھرے گا، بولتا پھرے گا۔ لوگ پہلے شریعت اور دین سے باغی ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے کھلی چھٹی نہیں دی جا سکتی، رعایت نہیں دی جا سکتی۔ جب دیگر معاملات کے اندر رعایت نہیں ہے
ہے، تمہارے کنٹرول سے بندہ جان چھڑا کر 2000 کے چلان سے بچنے کے لیے اگر بندہ بھاگ رہا ہو تو تمہارے اندر اتنی جرت ہے، دم ہے، تم ٹانگ مار کر بندے کی جان لے سکتے ہو، 2000 کے چلان کے لیے جان لے سکتے ہو، تو رسول اللہ کی عزت اور عظمت پر زبان کھولنے والے کی جان کیوں نہ لی جائے؟ تو یہ جو قانون ہے نا کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے، یہ بالکل عین قرآن و سنت کے مطابق قانون ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں نے اس قانون کو تسلیم کیا، تمام مذہبی جماعتوں نے اس کو تسلیم کیا، تمام مذہبی جماعتیں آج بھی اسی قانون نقطے پر کھڑی ہوئی ہیں کہ اگر کوئی بندہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کی بے ادبی اور توہین کرتا ہے اور گستاخی اس سے ثابت ہو جائے یا زبان سے اقرار کر لے یا پھر شرعی اصولوں کے مطابق گواہی دیں اور اس کے اوپر جرم ثابت ہو جائے اور وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کی گستاخی کا مرتکب ہو چکا ہو، پاکستان کی تمام جو دینی مذہبی جماعتیں ہیں آج بھی اسی نقطے پر قائم ہیں، سب کا اتفاق ہے کہ گستاخ نبی ہو تو اس کی سزا موت ہے۔ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز رعایت نہیں ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے پتہ نہیں وہ کون سی لابیاں ہیں، کس کے اشارے پر، کس کے حکم پر، کس کے آرڈر پر آئے دن پاکستان میں کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا کیا جاتا ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک خاتون نے بیان دیا ہے کہ یہ جو 295C کا قانون ہے اس کا مس یوز کیا جا رہا ہے، اس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، لہٰذا یہ قانون کالا قانون ہے، ہم ادارے کر رہے ہیں، پہلے ان اداروں کو ختم کیا جائے پھر اس قانون کی بات کر لینا۔ اگر کوئی بندہ کسی چیز کا غلط استعمال کرتا ہے تو اس غلط استعمال کرنے والے کو روکا جائے گا، نہ کہ اس قانون کو ختم کیا جائے گا۔ یہ قانون ختم نہیں کیا جائے گا، جو بندہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کی بے ادبی اور توہین کرتا ہے اس کی سزا موت ہے اور انشاءاللہ یہی سزا رہے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ پاکستان میں ہزاروں کیس ایسے ہیں، ہماری عدالتوں کے اندر جا کر ریکارڈ چیک کریں، ہزاروں کیس عدالتوں میں ایسے چل رہے ہیں، آدمی سے گستاخی ثابت ہے۔ آپ کے ٹھٹھے میں ایک شخص نے قرآن کی توہین کی تھی کہ نہیں؟ اسی رمضان میں کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ کی تھی۔ ہزاروں کیس ایسے ملیں گے۔ یہ ٹھٹھا، یہ ملتان بن بوسن میں ایک ٹیچر، سکول کا ٹیچر، میں اس کو جانتا ہوں، اس نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں ایک تحریر لکھی اور اپنے طلبہ کو دی، پتہ نہیں کیوں بدبختی غالب آئی اس کے اوپر۔ اس نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام معاذ اللہ چوری کرتے تھے۔ اس نے لکھا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ مضمون پڑھا اور اس نے اقرار کیا کہ ہاں میں نے لکھا ہے، لکھا کہ نبی کریم علیہ السلام حرام بھی کھاتے تھے۔ اب بتائیں کیا ایسے سنگ دل لوگوں کو کھلی چھٹی دی جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کو کوئی سزا نہیں ہونی چاہیے؟ پاکستان میں ہزاروں کیس ہماری عدالتوں میں ایسے پڑے ہیں کہ جرم ثابت ہے، آدمی مانتا ہے کہ اس نے قرآن کو جلایا، آدمی مانتا ہے اس نے قرآن کی بے ادبی کی، آدمی مانتا ہے اس نے قرآن کے اوپر پاؤں رکھا جان بوجھ کر، آدمی مانتا ہے نبی پاک کی شان میں بے ادبی کا الفاظ لکھے، آدمی مانتا ہے، گواہ بھی موجود ہے، اقرار بھی موجود ہے کہ اس نے نبی پاک علیہ السلام کو واضح لفظوں میں گالی دی ہے، لیکن آج تک ہمیں افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے 73 سے لے کر 2026 تک پوری پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کبھی بھی کسی گستاخ رسول کو سزا نہیں دی گئی، کسی گستاخ رسول کو آج تک لٹکایا نہیں کیا۔ اس کے مقابلہ میں آپ کو ایسا ضرور ملے گا کہ اگر کسی نے گستاخ رسول کو مارا ہے تو بدلے میں اس کو لٹکایا گیا، ایسا ملے گا آپ کو۔ نمبر 1 قانون کے اوپر عمل نہیں کیا جا رہا، نمبر 2 اس کو ظالمانہ قانون کہہ کر ختم کیا جا رہا ہے۔ نہایت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، تمہیں نہیں پتا نبی کریم علیہ السلام کے گستاخوں کی سزا موت ہے، یہ قانون تو خود نبی پاک نے بنایا تھا۔ توجہ ہے، یہ ہمیں یہ آواز اٹھانے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ آپ کہیں گے موقع ہے میلاد شریف کا، گفتگو اس طرز پر ہو رہی ہے، یہ گفتگو ہماری مجبوری ہے۔ ربیع الاول شریف میں اس مسئلہ کو کیوں چھیڑا گیا، اس قانون کے اوپر ہاتھ کیوں ڈالا گیا؟ یہ ایمانداری سے بتائیں، یہ جو قانون ہے کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے، یہ قانون نبی پاک کی عزت اور عظمت کی پیراداری کرتا ہے کہ نہیں؟ بولیے، پیراداری ہوتی ہے اس میں۔
لوگوں کو ڈر قائم رہے گا، یار اگر ہاتھ ڈالا نا سرکار کی عظمت کو گستاخی کی تو سزا ملے گی، تو سزا کے ڈر سے لوگ جرم سے بچتے ہیں، سزا کے ڈر سے لوگ راستہ تبدیل کر لیتے ہیں، چالان کے ڈر سے کتنے لوگ ہیں جو راستہ تبدیل کرتے ہیں، روڈ چھوڑ کر کچے کے اوپر لے کر اپنی گاڑی چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ پولیس کا خطرہ مول نہیں لیتے، وہ ڈاکوؤں کا خطرہ مول لے لیتے ہیں۔ کتنی جگہ ایسا ہو رہا ہے۔ تو مطلب کہ قانون اگر بنا دیا جائے تو لوگ ڈرتے ہیں، سمجھ آگئی نا؟ تو اگر گستاخی رسول کی سزا موت والا قانون ختم کر دیا جائے تو نتیجہ یہ نکلے گا، گلی محلے میں لوگ زبان میں جو آئے گا، منہ پر جو آئے گا بکتے پھریں گے۔ نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی کرنا لوگوں کی عادت بن جائے گی، لہٰذا ایسے گستاخوں کو لگام دینے کے لیے اس قانون کو باقی رکھا جائے گا، ختم بولیے نہیں کیا جائے گا۔ ملتان کے ہمارے بزرگ علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ نے کتاب لکھی ہے گستاخ رسول کی سزا موت۔ آپ میری بات سے اختلاف کریں، کاظمی شاہ صاحب تو مننے تننے عالم ہیں پاکستان، گستاخ رسول کی سزا موت ہے۔ بخاری شریف سے آپ کو ایک روایت سناتا ہوں، کتاب المغازی کے اندر بخاری میں روایت ہے، کیا نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ وہ ابو رافع یہودی ہمیں گالیاں دیتا ہے، ہماری بارگاہ میں گستاخی اور بے ادبی توہین کیا کلمات بولتا ہے، تو تم میں سے کون ہے جو جائے اور اس کو قتل کر کیا جائے؟ حضرت عبداللہ بن عتیق، یہ ایک عتیق ہوتا ہے وہ موٹے کاف سے، نقطوں والا کاف، یہ دوسرا کاف ہے، کاف کتاب والا، عتیق، حضرت عبداللہ بن عتیق کھڑے ہوئے، آقا مجھے ارشاد فرمائے، میں جاؤں گا، میں اس یہودی کو قتل کروں گا جو آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ انہوں نے چند صحابہ کو اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا، سفر کیا، خیبر میں پہنچے جہاں پر اس یہودی کا قلعہ تھا، بڑے طریقے کے ساتھ اس قلعہ کے اندر داخل ہوئے، رات کا وقت ہوا، لائٹیں بند ہوئی، ہر کوئی اپنی آرام گاہ پر چلا گیا، تو حضرت عبداللہ بن عتیق نے جا کر ابو رافع یہودی کے اوپر حملہ کیا۔ جب حملہ کیا اس کو قتل کیا، تسلی کر کے جب واپس نکلے، قلعے کی دیوار تھی بلند، اوپر سے چھلانگ لگائی، نیچے گرے تو پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، یہ بخاری شریف ہے، ہڈی ٹوٹ گئی پنڈلی کی۔ تو ساتھیوں سے کہا جی بڑی تکلیف ہو رہی ہے، برداشت نہیں ہو رہا درد، میں کیا کروں؟ تو مشورہ دیا ہم ایسا کرتے ہیں آپ کی ٹانگ کو یہاں سے کاٹ دیتے ہیں، پھر لوہا گرم کر کے اس کو داغ دیں گے، اس تکلیف سے جان چھوٹ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ تکلیف سے تو جان چھوٹے گی لیکن ساری زندگی معذور رہنا پڑے گا، ساری زندگی لنگڑا بن کے رہنا پڑے گا، مجھے نہیں پتا، بس ایسا کرو میری پگ اتارو، میری ٹانگ کو کس کے باندھو، نبی پاک کی بارگاہ میں لے چلو۔ اللہ اکبر۔ آ گئے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کے گستاخ کو، آپ کے دشمن کو آپ کی اجازت سے، آپ کے حکم سے قتل کرنے گیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واپسی پر جب میں نے قلعے کی دیوار سے چھلانگ ماری، نیچے گرا، ٹانگ ٹوٹ گئی، آقا مہربانی فرمائے میری ٹانگ کو جوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ کوئی ہڈی جوڑ ڈھونڈو، اس کے پاس جاؤ، وہ جا کر اس کا کچھ کرے گا، نہ، پہلے فرمایا کہ اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ کیا ہے؟ اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے، پتہ نہیں میں کوئی اور بولی بول رہا ہوں جو سمجھ نہیں آ رہی، نہیں تو تھوڑا تھوڑا بولا کریں یار، تسلی رہتی ہے کہ جو عرض کر رہا ہوں وہ سمجھ آ رہا ہے۔ یہ ہم بلواتے اس لیے تاکہ توجہ برقرار رہے، توجہ برقرار رہے گی تو پھر سنانے میں تھوڑا سا لطف آتا ہے کہ آپ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، جو میں پیش کر رہا ہوں آپ اس کو توجہ سے اپنے سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں، تسلی رہتی ہے، بس اور کچھ نہیں ہوتا ہمیں۔ بولیے سبحان اللہ، توجہ ہے نا؟ یہ بخاری شریف کے اندر سے عرض کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت تو آپ کے صدقے ملنی ہی ہے،
اللہ اکبر. وہ تو انشاءاللہ مل لی آپ کے صدقے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں معذور نہیں رہنا چاہتا، میری ٹانگ کو ٹھیک کر دیجئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ابسط رجلک، فرمایا اپنی ٹانگ کو سیدھا کر کے زمین کے اوپر بچھاؤ. صحابی نے اپنی ٹانگ کو سیدھا کیا. بخاری کے الفاظ ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ایسے کیا، فمسحھا فمسحھا. آقا علیہ السلام نے اپنا گورا گورا نوری نوری ہاتھ مبارک اپنے صحابی کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی کے اوپر پھیرا. صحابی فرماتے ہیں لم اشتکیھا قط، میری ٹانگ ایسے ٹھیک ہوگی جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا. اللہ اکبر. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. آقا علیہ السلام نے کوئی آپریشن نہیں کیا، کوئی راڑ نہیں ڈالا، کوئی پلیٹیں نہیں ڈالی، کوئی پٹی نہیں لگائی، کوئی پلستر نہیں چڑھایا، بلکہ کیا کیا؟ آقا علیہ السلام نے اپنا نوری نوری گورا گورا ہاتھ مبارک صحابی کی پنڈلی کے اوپر پھیرا. فرماتے ہیں اللہ نے ایسے آرام عطا فرمایا، لم اشتکیھا قط، گویا ایسے ٹانگ ٹھیک ہوگی کہ کبھی درد ہوا ہی نہ ہو. ایسے نبی کریم علیہ السلام نے ان کے درد کو، تکلیف کو کیا کر دیا؟ دور کر دیا. تو اب آپ بتائیے بخاری شریف کی اس روایت سے کیا معلوم ہوا؟ گستاخ نبی کے لیے کیا کوئی رعایت ہے؟ گستاخ رسول کے لیے کیا کوئی گنجائش ہے؟ نہیں ہے. اللہ اکبر. تو یہ ہم حکومت سے گزارش کریں گے، گزارش، کمزور بندے ہیں نا، نہ لڑ سکتے ہیں، نہ حکومت سے لڑنا جائز ہے. یہ بات غلط ہے جو درس دیتے ہیں نا کہ لڑو بھیڑو پھڑ لو ڈھالو مارو، غلط ہے. امیر جیسا بھی ہو اس کی بات ماننی پڑتی ہے. وہ غلط ہے تو اس کا سزا جزا کا وہ ذمہ دار ہوگا. امیر جو سر پہ بیٹھا تھا نا اس کی بات ماننی پڑتی ہے. غلط قانون لاگو کرے گا، سزا جزا وہ بھگتے گا. ہم آپ کی رعایا ہے، آپ ہمارے حاکم ہیں. ہم گزارش کر سکتے ہیں کیا کہ یہ جو لوگ منہ کھول رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر کے نبی کریم علیہ السلام کے گستاخوں کو چھوٹ دینے کی باتیں کر رہے ہیں، ان کو لگام ڈالی جائے، ان کو لگام ڈالی جائے. ان کو اندازہ نہیں کہ یہ اللہ کے حبیب کی بارگاہ ہے. ان کو اندازہ نہیں کہ اس بارگاہ کے کتنے ادب و آداب ہیں. ان کو اندازہ نہیں کہ یہ بارگاہ کتنی بلند و بالا ہے. یہاں تو کوئی اگر آواز بھی بلند کرے تو زندگی بھر کی نیکیاں برباد ہوتی ہیں. ہاں جی، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آواز اگر آدمی بلند کرے تو زندگی بھر کی نیکیاں کیا ہوتی ہیں؟ برباد ہوتی ہیں. کوئی بندہ اگر گفتگو میں یا کسی بھی کام کاج میں نبی کریم علیہ السلام سے پہل کرے تو بھی اعمال برباد ہوتے ہیں. اور اعمال تب برباد ہوتے ہیں جب بندہ کفر کا مرتکب ہوتا ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا. جب بندہ کفر کرتا ہے تو تب اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ برباد ہو جاتے ہیں. اگر نہیں اعتبار تو آپ قرآن مجید فرقان حمید اٹھائیے، سورہ حجرات ہے، 26واں پارہ ہے. مالک ارض و سماء ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. فرمایا اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نہ اللہ سے سبقت کرو نہ اللہ کے رسول سے سبقت کرو. نہ اللہ سے پہل کرو نہ اللہ کے رسول سے پہل کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اور اگلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. فرمایا خبردار، دوران گفتگو تمہاری آواز نبی کریم علیہ السلام کی آواز سے ہرگز اونچی نہ ہو. ہرگز اونچی، یہ قرآن ہے.
لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری آواز دوران گفتگو نبی کریم علیہ السلام کی آواز سے اونچی نہ ہونے پائے۔ آگے فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، فرمایا جس طرح تم چیخ چیخ کر ایک دوسرے کو بلاتے ہو پکارتے ہو، تم نے نبی کریم علیہ السلام کو اس انداز سے چیخ چیخ کر لمبے لمبے صد مار کے اس طرح سے آوازیں دے دے کر نبی کریم علیہ السلام کو پکارنا بلانا نہیں ہے۔ اگر یہ غلطی ہو گئی، کون سی؟ پیچھے جن چیزوں سے روکا ہے، پہل نہیں کرنی، سبقت نہیں کرنی، اپنی آواز نبی کریم علیہ السلام کی آواز پر بلند نہیں کرنی، نبی کریم علیہ السلام کو چیخ چیخ کر بلانا نہیں۔ اگر یہ جرم کر بیٹھو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے سارے اعمالوں کی کھیتی برباد ہو جائے گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہارے اعمال کب برباد ہو گئے۔ تو آپ اس سے اندازہ کر لیں یہ اللہ کا قرآن ہے۔ کیا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کوئی عام بارگاہ ہے؟ یہ کوئی باپ بیٹے کی بارگاہ ہے؟ اور بیٹا جذبات میں آ کر اونچا بول لیتا ہے یا غصے میں بھی باپ سے اونچا بول لے، بے ادبی ضرور ہے، عمل برباد نہیں ہوتے، بے ادبی ضرور ہے، کافر نہیں ہوتا، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی بندہ اگر اپنی آواز اونچی نکالتا ہے، بے ادب بھی بن جاتا ہے، کافر بھی بنتا ہے، اعمال بھی سارے برباد ہو جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا پیر مرید کی بارگاہ الگ ہے، اللہ کے حبیب کی بارگاہ الگ ہے، باپ بیٹے کی بارگاہ، استاد شاگرد کی بارگاہ الگ ہے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ الگ ہے۔ اس بارگاہ کے الگ پروٹوکول ہے، اس کے الگ رعایتیں ہیں۔ یہ وہ بارگاہ ہے جس کے ادب و آداب کے قانون اللہ خود بناتا ہے۔ ایک اور قرآن حکیم سے میں ایک حوالہ دیتا ہوں، یہ سرکار کی عظمت بھی سنتے جائیں اور اس سے یہ بھی اندازہ کرتے جائیں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ بہت اونچی بارگاہ ہے، یہاں دل بھی سنبھالنا ہے، زبان بھی سنبھالنی ہے۔ اللہ اکبر، توجہ ہے جو مکہ شریف کے اندر ایک کافر تھا جس کا نام تھا ولید بن مغیرہ۔ کیا نام ہے؟ ولید بن مغیرہ۔ اس بے ایمان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی، بے ادبی کی، نازیبا الفاظ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں اپنی زبان سے ادا کیے۔ جب یہ ماجرا آیا، چونکہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کی بے ادبی ہو رہی تھی، اللہ نے قرآن نازل فرما کر اس بے ایمان کو جواب دیا۔ قرآن نازل ہوا اور اللہ نے اس آدمی کے 10 عیب گنوائے۔ کتنے؟ 10 عیب۔ اس نے ایک بار زبان چلائی، اللہ نے جواب میں کتنے عیب گنوائے؟ 10 عیب۔ یہ قرآن پاک ہے، 10 عیب گنوائے اور آخر میں ارشاد فرمایا عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، فرمایا حبیب یہ جو آپ کی بارگاہ کی بے ادبی کرنے والا ہے یہ تو اپنے باپ کا ہے ہی نہیں، یہ اپنے حقیقی باپ کا، یہ اپنے باپ کا ہے ہی نہیں، اس کا تو باپ ہی کوئی اور ہے۔ کہلواتا کس کا ہے کسی اور کا، اور کہلواتا کسی کا ہے، یہ اپنے باپ کا نہیں ہے۔ جب یہ آیتیں آئیں نا تو یہ شخص ولید بن مغیرہ تلوار اٹھائی، سیدھا ماں کے سر پر جا کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ جی محمد پر قرآن اترا ہے اور ایک آدمی کے 10 عیب گنوائے گئے ہیں، 9 میرے اندر ہیں، مجھے لگتا ہے وہ بات میری ہو رہی ہے، لیکن 10ویں عیب کے بارے میں شک ہے، وہ پتہ نہیں کیا ہے، وہ ماجرا تو جانتی ہے یا رب جانتا ہے، تو مجھے بتا ماجرا کیا ہے، میرا باپ کون ہے، بتا مجھے۔
اس کی ماں نے بات ٹالنے کی کوشش کی، اس نے کہا میں نہیں دیکھوں گا تو میری ماں ہے، میں تیرا سر قلم کر دوں گا۔ کافر تھا لیکن مانتا تھا، دل اس کا مانتا تھا قرآن میں جو ہے وہ حق ہے۔ سمجھ آگئی نا؟ کہتے ہیں 9 باتیں تو بالکل ٹھیک ہے، 10ویں بات کے بارے میں مجھے نہیں پتا، یہ تو جانتی ہے بہتر، تو مجھے بتا۔ اس نے کہا ہاں تیرا باپ بہت لینڈ لارڈ ہے، بڑے پیسے، بڑے پروٹوکول، بہت کچھ ہے اس کے پاس، لیکن تھا یہ نامرد، اولاد کے قابل نہیں تھا۔ تو میں نے سوچا کہ اتنی جائیداد زمین کوئی اور نہ لے جائے، تو میں نے بچہ پیدا کرنے کے لیے کہیں کسی اور کے ساتھ زنا کیا، بدکاری کی، اس کے نتیجے میں تو پیدا ہوا تھا۔ اب یہ دیکھیں، جس نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بار زبان چلائی، اللہ نے اس کے 10 عیب کھول کے اس کی بولتی بند کی ہے۔ تو پتہ چلا جو بندہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کی بے ادبی گستاخی کرتا ہے، ہمارے قرآن میں، ہمارے شریعت میں، ہمارے اسلام میں اس کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔ اس کا ایک اور شواہد میں پیش کرتا ہوں۔ زمانہ تھا امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا۔ حضرت ابو بکر صدیق نبی کریم علیہ السلام کے پہلے خلیفہ ہیں۔ کیا ہیں؟ بولیں ذرا، پہلے خلیفہ ہیں۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا، تھا بھی ایسا، پہلے نمبر پر خلیفہ آپ بنے، ہمارا نظریہ بھی یہی ہے۔ لیکن کئی لوگ سرے سے آپ کی خلافت کو مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں جی پہلے خلیفہ مولا علی ہے، حالانکہ مولا علی فرماتے ہیں جو مجھے چوتھا نہ مانے نا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ، مولا علی نے فرمایا میں چوتھا خلیفہ ہوں نبی پاک علیہ السلام کا، جو مجھے چوتھا نہیں مانے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ لوگ شوق سے کہتے رہے خلیفۃہ بلا فصل، لعنتیں کماتے رہے۔ اگر رحمت پانی ہے تو مولا علی کو چوتھا خلیفہ ماننا پڑے گا۔ خلیفہ نبی کریم علیہ السلام کے کون ہے؟ سبق پکا لے عقیدے کا، ایمان کا۔ پہلے خلیفہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ دوسرے خلیفہ کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرے خلیفہ کون ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چوتھے خلیفہ کون ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، آپ چوتھے خلیفہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ خیر، میں بات عرض کر رہا ہوں، زمانہ تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا، آپ خلیفہ برحق تھے۔ آپ کے زمانہ میں کسی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دی، آپ کی گستاخی کی۔ صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ اگر آپ اجازت عطا فرمائیں، اس نے آپ کی گستاخی کی ہے تو ہم اس کا سر قلم کرتے ہیں، ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں، اس نے آپ کی توہین کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ فرما کر منع کر دیا، فرمایا نا، گستاخی اور توہین کے بدلے میں قتل کر دینا یہ حق صرف رسول اللہ کا ہے، یعنی کہ جو رسول اللہ کی گستاخی کرے گا، نبی پاک علیہ السلام کی شان میں توہین کا مرتکب ہوگا، وہ شخص کیا ہے؟ واجب القتل ہے۔ فرمایا گستاخی کے بدلے میں اگر سزائے موت کا حقدار ہے تو وہ گستاخ رسول ہے۔ امتی کی اگر کوئی گستاخی کرتا ہے وہ کوڑوں کا حقدار ہے، وہ چھتروں کا حقدار ضرور ہے، لیکن سزائے موت کا حقدار کون ہے؟ جو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کی گستاخی کرتا ہے۔ ایک اور قرآن حکیم سے میں بات پیش کر دیتا ہوں، انشاءاللہ تعالی اہل ایمان کے سینے میں ٹھنڈک پڑے گی اور آپ کو انشاءاللہ یہ احساس بڑھے گا کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ بہت بلند ہے، اور یہ بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کو اپنے حبیب کی شان بڑی محبوب ہے۔ سنیے، آقا علیہ السلام ایک غزوہ پر تشریف لے گئے۔ راستہ میں نبی کریم علیہ السلام کی مبارک ڈاچی جو تھی وہ جنگل کی طرف چلی گئی، چرتے چرتے جنگل میں چلی گئی، اور اس کی رسی درخت کے ساتھ اٹک گئی۔
صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا جب چلنے لگے، آقا آپ کی اونٹنی ہمیں نظر نہیں آ رہی، ہم اس کو ڈھونڈ لیں؟ فرمایا ڈھونڈو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نبی کریم علیہ السلام کی اونٹنی کو ڈھونڈنے لگے۔ چونکہ مسلمانوں کے روپ میں منافق بھی چھپے ہوئے تھے اندر، چالیں چلنے کے لیے، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو منافقوں کو موقع ملا بات کرنے کا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہیں نبی، کہتے ہیں کہ مجھ پر وحی آتی ہے، کہتے ہیں کہ میرے پاس جبریل آتا ہے، مجھے خبریں دیتا ہے، جب کہ ان کی ڈاچی گم ہو گئی، ان کو علم ہی نہیں کہ میری ڈاچی کہاں ہے، ان کو اپنی ڈاچی کا علم، اپنی ڈاچی کی خبر۔ یہ اعتراض کیا منافقوں نے نبی کریم علیہ السلام کے علم پر۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں مسلمان میرے بھائی، کسی کی باتوں میں آ کر نہ کبھی بھی اپنے لجپال آقا کے علم شریف پر انگلی مت اٹھانا۔ یہ دیکھ لے سرکار کے علم پر اعتراض کرنا منافقوں کا کام ہے، مومنوں کا کام نہیں ہے۔ تو ان کو موقع ملا تو باتیں کرنے لگے، دیکھو جی نبی ہیں اور اونٹنی کا پتہ نہیں، ڈاچی کا پتہ نہیں، اس طرح کی باتیں جب کرنے لگے نا، اللہ اکبر، تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا ذرا یہاں ممبر لگاؤ نا۔ جنگ کے دوران ہی سرکار کے لیے مصلی بچھا دیے گا، وہی ممبر تھا۔ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، صحابہ نے جھرمٹ لگا لیا، فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے، ان کا کیا بنے گا، ان کا کیا حال ہوگا، کیا بنے گا ان لوگوں کا جو میرا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، میری شان پر اعتراض بھی کرتے ہیں، میرا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، میری ذات پر اعتراض بھی کرتے ہیں، میرے علم پر تنقید کرتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ فرمایا اگر تمہیں میرے علم پر شک ہے نا، میں مصطفیٰ یہاں کھڑا ہوں، اب سے لے کر قیامت تک جو دل کرتا ہے پوچھو، پوچھنا تمہارا کام ہے، جواب دینا میرا کام ہے۔ لا تسألونی عن اشیاء، فرمایا تم مجھ سے کسی چیز کے بارے میں خبر نہیں، سوال نہیں کرو گے، الا اخبرتکم بہ، مگر یہ کہ جو بھی پوچھو گے میں تمہیں جواب دوں گا۔ بخاری کی روایت ہے لا تسألونی فیما بینکم و بین الساعہ الا اخبرتکم بہ، فرمایا اب سے لے کر قیامت تک جو دل کرتا ہے پوچھو میں جواب دوں گا، جو دل کرتا ہے پوچھو میں جواب دوں گا۔ اللہ اکبر۔ منافقوں کو بلا لیا، تم نے میرے بارے میں یہ بات کی ہے؟ پہلے تو چٹے منکر ہو گئے، کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے بتایا ہے کہ تم نے یہ بات کہی ہے، تم نے کہا ہے کہ دعویٰ نبوت کا ہے، خبر اونٹنی کی نہیں، تم نے یہ بات کی ہے۔ کئی بھولے مسلمان کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کا ہار گم ہوا، نبی پاک کو علم نہیں تھا، زہر ملایا گیا تو علم نہیں تھا۔ یہ بولی نہ بولا کرو، یہ بولی بارڈر پار لوگوں کی بولی ہے، سمجھ آگی نا، یہ منافقوں کی بولی تھی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے یہ بات کی ہے، مجھے میرے رب نے بتایا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ بات کی لیکن ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ مذاق کر رہے تھے، ہمارا یہ نظریہ نہیں، عقیدہ نہیں، ہم تو ویسے آپس میں مخول کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، ہم نے مذاق کے طور پر یہ بات کی ہے۔ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا۔ اس سے اندازہ کیجئے گا حضور کی بارگاہ کتنی بلند ہے۔ اللہ نے قرآن اتار دیا، فرمایا قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون۔ حبیب ارشاد فرما دیں کہ تم اللہ کی آیتوں کا، اللہ کے رسول کا، اللہ کی آیتوں کا، اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو۔ لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد یہ مذاق مسخری کر کے قد کفرتم، پکی بات ہے تم کافر ہو چکے ہو۔ یہ قرآن ہے، پوچھیں حفاظ تشریف فرما ہے، استاد القرآن، استاد الحفاظ حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری فیض احمد صاحب تشریف فرمائے۔ فیض احمد، اللہ، حضرت کا نام بھی کتنا پیارا ہے، فیض احمد، احمد کا فیض،
اللہ اکبر۔ الحمدللہ جاری بھی ہے فیض مصطفیٰ جان رحمت کا ہے۔ اللہ آپ کی عمر میں برکات کا نزول فرمائے، آپ کی دعاؤں سے اللہ ہمیں محروم نہ کرے، ہمیشہ آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ شامل رہیں۔ توجہ ہے جی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، کہ تم ایمان کے بعد کیا ہو چکے ہو؟ کافر ہو چکے ہو۔ تو یہ آپ اندازہ کریں، منافقوں نے حضور کے علم پر اعتراض کیا، جواب رب نے دیا، جواب رب نے دیا، اور پھر اللہ نے ان کا حکم بھی واضح کر دیا کہ جو بندہ آقا علیہ السلام کی شان پر تنقید کرے، انگلی اٹھائے، گستاخی کرے، توہین آمیز کلمات اپنی زبان سے جاری کرے، اس کا حکم کیا ہے؟ فرمایا قد کفرتم بعد ایمانکم، کہ تم ایمان لانے کے بعد کیا ہو چکے ہو؟ کافر ہو چکے ہو۔ تو بھائی میرے دوستو، یہ بہت نازک بارگاہ ہے، اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو چھوٹ نہ دی جائے کہ یہ قانون ختم کیا جائے۔ یہ قانون عین قرآن و سنت کی ترجمانی ہے، قرآن و سنت کی ترجمانی ہے۔ سورہ حجرات کی آیتیں میں پیش کر رہا تھا، بیچ میں یہ آیت کریمہ کا ذکر آ گیا، یہ بھی پیش کر دی۔ اب آئیے دوبارہ سورہ حجرات پر آتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کتنی نازک ہے، کتنی بلند و بالا ہے، اللہ اکبر۔ ایک دفعہ ایک وفد آیا آقا علیہ السلام کی خدمت میں، اور وہ لوگ مسلمان ہونے کے لیے آئے تھے۔ کیا کرنے؟ مسلمان ہونے کے لیے آئے تھے۔ آقا علیہ السلام اس وقت اپنے دولت خانہ پر آرام فرماتے، دوپہر کا وقت تھا۔ حضور علیہ السلام کی مبارک عادت تھی، آقا علیہ السلام دوپہر کو قیلو اللہ فرماتے تھے، آرام فرماتے تھے۔ تو حضور آرام فرماتے، ان لوگوں نے آ کر مسجد شریف میں آقا علیہ السلام کا پوچھا، تو بتایا گیا کہ حضور اپنے دولت خانہ پر ہیں، گھر ہیں۔ صبر نہ کیا انہوں نے، دروازے پر آ گئے۔ دروازے پر آ کر زور زور سے آوازیں دینے لگے، دروازہ بجانے لگے۔ آقا علیہ السلام گھر میں آرام فرما رہے ہیں، وہ دروازہ بجا رہے ہیں۔ اسلام لانے کے لیے آئے، مسلمان ہونے کے لیے آئے، یوں کہیں کہ پارٹی میں داخل ہونے آئے۔ لوگوں کو اپنے ووٹر سپورٹر کتنے پیارے ہوتے ہیں، ہاں جی؟ تو وہ بھی تو ووٹر سپورٹر بننے آئے تھے نا۔ تو آقا علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، وہ اسلام لانے آئے ہیں، نئی قوم ہے، نئی برادری ہے، مسلمان نہیں ہیں، ان کو حضور کی بارگاہ کے ادب و آداب معلوم نہیں ہیں، پہلی بار آئے۔ تو دروازہ بجا رہے ہیں، آوازیں دے رہے ہیں۔ تو اللہ نے کوئی رعایت نہیں برتی، اللہ نے قرآن نازل فرمایا، فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو اے محبوب آپ کو حجروں کے باہر سے آوازیں دے دے کر بلاتے ہیں، لمبی لمبی آوازیں لگاتے ہیں، اے محمد باہر آئے، اس طرح سے عربی زبان میں وہ آوازیں لگا رہے تھے۔ فرمایا اس طرح سے جو آپ کو دروازوں کے باہر سے، حجرے کے باہر سے آوازیں دے کر بلاتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر تھوڑی عقل والے، ان کو سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، یا اللہ وہ نئے ہیں، ان کو آقا کی بارگاہ کے ادب و آداب معلوم، نئے لوگ ہیں، اسلام لانے آئے ہیں، جماعت میں داخل ہونے آئے، مسلمان ہونے کے لیے آئے، یا اللہ ان کو پتہ نہیں، ان کو کوئی خبر نہیں، نئے لوگ ہیں، مسافر ہیں، باہر سے آئے ہیں، ان کو ادب و آداب معلوم نہیں، تو رعایت ہونی چاہیے تھی، یا اللہ وہ اسلام لانے آئے ہیں۔ تو گویا رب فرماتا ہے کہ میں ان کا اسلام دیکھوں یا اپنے حبیب کا آرام دیکھوں، اللہ اکبر۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام اللہ کو بھی بہت عزیز ہے، اور محبوب کے صحابہ کو بھی حضور کا آرام بہت عزیز ہے۔ اللہ کو کیسے عزیز ہے؟ دیکھیں، مجھے آپ کو اللہ کا آرڈر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، کثرت کے ساتھ۔
اچھا نبی کریم علیہ السلام شروع میں ساری رات عبادت کرتے تھے، قدم مبارک قیام مسلسل کرنے کی وجہ سے سوج جاتے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ آرام بھی کیا کریں، ساری رات مصلی پر کھڑے رہتے ہیں، قیام کرتے رہتے ہیں، عبادت کرتے رہتے ہیں، ساری رات آرام بھی فرمایا کریں۔ فرمایا اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام ساری رات اللہ کی عبادت کرتے، دن کو روزہ رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو منع فرمایا یا ایہا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے محبوب، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ فرمایا حبیب پیارے ساری رات قیام نہ فرمایا کرے، ساری رات عبادت نہ کیا کریں، میں رب آپ کو حکم دیتا ہوں آدھی رات عبادت کر لیں، آدھی رات آرام کر لیا کریں، آدھی رات کیا کریں؟ آرام کر لیا کریں۔ جن کو خود رب آرڈر دے نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات آرام کر لیا کریں، ساری رات جاگنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ لجپال آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا آرام رب کو بھی بہت عزیز ہے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھی آقا کا آرام بہت، رب کو حضور کا آرام عزیز ہے۔ دو مثالیں میں نے قرآن سے پیش کر دی۔ ایک اللہ فرماتا ہے محبوب آدھا رات کو تقسیم کر لیں، آدھی رات عبادت کریں، آدھی رات سوئیں، ساری رات جاگنا نہیں، ساری رات اللہ کو نہیں یاد کرنا، آدھی رات سو جائیں۔ اور پھر حضور کا سونا بھی کیسا ہے؟ فرمایا تمہارا دل بھی سو جاتا ہے، آنکھیں بھی سو جاتی ہیں، میں مصطفیٰ کی آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم سوتے ہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے، نبی کریم علیہ السلام سوتے تھے، حضور کا وضو شریف ختم نہیں ہوتا تھا۔ یہ ہمارے سونے میں اور نبی کریم علیہ السلام کے سونے میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اچھا دو مثالیں قرآن سے۔ اللہ کو حضور کا آرام بہت عزیز ہے۔ ایک تو وہ جو لوگ اسلام لانے آئے، اللہ نے فرمایا یہ کیا کیا تم نے؟ دروازے بجا رہے ہو، تم تو بے عقل ہو، تھوڑی عقل والے ہو، تھوڑی سمجھ والے ہو، میرا حبیب آرام کر رہا ہے، تم دروازے بجا رہے ہو، اللہ نے منع کر دیا۔ دوسرا یہ آیتیں سورہ مزمل والی۔ اب صحابہ کرام کو نبی کریم علیہ السلام کا آرام کتنا عزیز تھا، ذرا اس سے اندازہ کریں۔ آپ نے سنا ہوگا غار میں، اللہ اکبر، غار ثور ہجرت کی رات ہے، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کو عرض کیا آقا غار بہت بلندی پر ہے، غار ثور جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کتنی بلند ہے، اور اس کے اوپر چڑھنا، ایک جھٹی کے اندر چڑھنا نوجوانوں کے لیے بھی مشکل ہے۔ تو حضرت ابو بکر، اس وقت تو سیڑھیاں بھی نہیں تھیں، اب تو سیڑھیاں سٹیپ سارے بنے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی ہمت پر قربان جائے، عرض کی آقا اب تھک جائیں گے، میں چاہتا ہوں میں نیچے بیٹھوں، آپ میری کندھوں پر سوار ہوئیں، آقا میں آپ کو اٹھا کر لے جاؤں گا۔ آقا علیہ السلام حضرت سیدنا صدیق اکبر کے کندھوں پر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے چلنا شروع کر دیا، بریک تب لگائی جب غار ثور کا منہ آ گیا، وہاں جا کر بریک لگائی، نیچے بیٹھ گئے، آقا علیہ السلام نیچے تشریف فرما ہو گیا۔ اب عرض کی آقا میں پہلے جاؤں گا غار میں، میں پہلے جاؤں گا، دھیان کروں گا، صفائی ستھرائی کروں گا، کہیں کوئی چیز ایسی تو نہیں جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو، آپ کو تکلیف دے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے غار میں گئے، کیا کیا؟ غار کی اچھی طرح سے صفائی کی، کافی سارے سوراخ تھے، جیسے میرے پاس چادر ہے نا، ایسے چادر اپنے پاس رکھنا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، کوشش کریں، پگ اپنے چادر اپنے ساتھ رکھیں، نماز پڑھنے لگے تو پگ باندھ لی، ٹھیک، آگے پیچھے بھی کام آ جاتی، تو یہ چادر اپنے پاس رکھنا آقا علیہ السلام کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کے پاس بھی چادر تھی، انہوں نے اپنی چادر کے ٹکڑے کیے، جو سوراخ تھے ان میں چادر کے ٹکڑے ڈال کر سوراخوں کو بند کر دیا، ایک سوراخ بچا، اس کے اوپر اپنی ایڑی رکھ دی۔ اب علماء نے تفصیل لکھی ہے کہ ایک سانپ تھا، وہ نبی کریم علیہ السلام کے دیدار کے شوق میں غار کے اندر کئی صدیوں سے ٹھہرا ہوا تھا،
اس نے کہیں سے سن رکھا تھا کہ حضور ہجرت کی رات یہاں تشریف لائیں گے، اللہ اکبر۔ تو وہ سانپ جس سوراخ کے اندر بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی ہے۔ غار کی صفائی ہوگی، عرض کی آقا آپ تشریف لے آئیے۔ نبی کریم علیہ السلام اب غار میں تشریف لائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس میں ایک اشارہ تھا کہ دل بھی ایک غار ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو نا کہ اس غار میں حضور تشریف لائیں اور اس کو رونق بخشیں تو اس غار کے اندر بھی پہلے صدیق کا پیار بٹھا، سمجھا گیا؟ پہلے صدیق اکبر کا پیار بٹھا۔ اگر ان کا دشمن بن کر یہ تمنا کرے کہ حضور میرے دل میں جلوہ گر ہو، مجھے رونق عطا فرمائے، مجھ پر کرم فرمائے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ حضور بعد میں تشریف لے جاتے ہیں، صدیق اکبر کو پہلے بھیجا جاتا ہے۔ اچھا آگے، تو وہ سانپ نیچے تھا، اوپر حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی ہے۔ عرض کی آقا تشریف لے آئیے۔ آقا علیہ السلام غار میں تشریف لے گئے، صدیق اکبر بیٹھ گئے۔ عرض کی آقا آپ آرام کرنا چاہتے ہیں، یہاں تکیہ تو ہے نہیں، اپنا سر انور میری گود میں رکھ کر آرام فرمائیے۔ اللہ اکبر، میری گود میں رکھ کر سر انور آرام فرمائیے۔ آقا علیہ السلام نے ایسا کیا۔ نبی کریم علیہ السلام آرام فرماؤ گے۔ نیچے وہ سانپ ہے، سانپ چاہتا ہے کہ یہ پاؤں کی ایڑی ہٹے، مجھے زیارت کا موقع ملے۔ اللہ اکبر۔ کسی شاعر نے اس کیفیت اور صورتحال کو اپنے شعروں کے اندر بیان کیا ہے، میں وہ سناتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ سانپ اپنے دل میں کہتا ہے، یہ شاعروں کی باتیں تخیلاتی ہوتی ہیں، آپ یہ نہ کہنا بھی لکھا وخا، یہ شاعرانہ بات ہے، یعنی عشق و مستی میں اضافہ کرنے والی بات ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سانپ نے کہا کہ ہاں سے عمر گزاری اتے جھلے خار ہزاراں، مالی باغ نی ویکھن دیندا، جدو آیاں باغ بہاراں۔ جب بہار کا وقت آئے تو مالی باغ نہیں دیکھنے دیتا۔ جب سانپ نے ڈنگ مارا، یہ مشکات کے اندر ڈنگ مارا، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ایڑی پر ڈنگ لگا، تکلیف ہوئی لیکن پاؤں نہیں اٹھایا، تکلیف کو برداشت کیا، لیکن درد کی وجہ سے نا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آقا علیہ السلام کے چہرے انور کے اوپر آنسو گرے۔ آقا علیہ السلام بیدار ہوئے، پوچھا صدیق کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں؟ آقا میرے پاؤں کے اوپر کسی چیز نے ڈنگ مارا ہے۔ فرمایا پاؤں سامنے کرو، پاؤں سامنے کیا۔ آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن شریف صدیق اکبر کی ایڑی پر لگایا، پھونک ماری، اللہ نے آرام عطا فرما دیا۔ ایک سوال کا جواب دیں، ماشاءاللہ آپ سارے پڑھے لکھے سمجھدار بیٹھے۔ چھوٹا سا سوال ہے، میں گفتگو ختم کرنے لگا ہوں، بس اس کے بعد ایک مولا علی کی بات پیش کرنی ہے کہ ان کو حضور کا آرام کتنا عزیز تھا۔ اللہ نے سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، ذرا فیصلہ کیجئے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کیا تجربہ کر کے چیک کر رہے تھے کہ ہمارے لعاب کے اندر شفا ہے یا نہیں؟ اس مشکل کو، اس تکلیف کو جو صدیق اکبر پر آ گئی ہے، ہم لعاب دہن لگائیں گے تو یہ دور ہوگی یا نہیں ہوگی؟ چیک کرتے ہیں۔ حضور چیک فرما رہے تھے یا حضور کا یقین تھا؟ بولیں، نبی تو شک کے درجے پر ہوتے ہی نہیں، نبی تو ہوتے ہی یقین کے درجے پر ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو شک کی بنیاد پر نہیں، آقا علیہ السلام کو یقین تھا کہ اللہ نے مجھے تو اتنی بزرگیاں، رتبے، شانیں عطا فرمائی ہیں، ہمارا لعاب دہن بھی اللہ نے شان والا بنایا ہے، ہم لگائیں گے صدیق اکبر کی مشکل دور ہو جائے گی۔ اب یہ دیکھیں، جان جانے کا خطرہ ہے، سانپ ڈنگ مار رہا ہے، حضرت ابوبکر صدیق ہل نہیں رہے، شور نہیں مچاتے۔
اپنی جگہ سے ہٹتے نہیں، آقا علیہ السلام کو بیدار نہیں کرتے. کیوں؟ انہیں پتہ ہے ایک طرف میری جان ہے، ایک طرف اللہ کے حبیب کا آرام ہے. اللہ اکبر. اپنی جان سے بڑھ کر مصطفیٰ جان رحمت کے آرام کو سمجھا. اللہ اکبر. اسی طرح مولا علی سرکار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خیبر سے واپسی پر آقا علیہ السلام نے حضرت مولا علی کو کسی کام بھیجا. وہ کام پر تشریف لے گئے. نماز کا وقت ہوا. آقا علیہ السلام نے نماز کی امامت فرمائی. نماز ہوگی. مولا علی آئے. ابھی نماز نہیں پڑھی تھی. آقا علیہ السلام کو دیکھا نا کہ حضور سفر کی وجہ سے تھکے ہوئے ہیں اور آرام کرنا چاہتے ہیں. مولا علی جلدی سے بیٹھ گئے. آقا میری گود میں سر رکھ کے آرام فرمائے. آقا علیہ السلام نے اپنا سر مبارک رکھا گود میں، آرام فرمانے لگے. نماز عصر کا وقت جانے لگا. مغرب کا وقت قریب آ گیا. مولا علی تھے، نماز سے محبت کرنے والے تھے، تو نماز سے بڑا عشق تھا، پیار تھا. تو فکر ہوئی کہ ہائے نماز جا رہی ہے، نماز نہ قضا ہو جائے. ادھر سے یہ تھا کہ نہیں، اللہ کے حبیب ہیں، آرام کر رہے ہیں، نماز قضا ہوگی تو دوبارہ ادا ہو سکتی ہے. آج یہ موقع قضا ہو گیا تو پتہ نہیں نصیب ہو کہ نہ ہو. تو آقا علیہ السلام کو آرام میں رہنے دیا، نہ اٹھایا. لیکن تھوڑی دیر کے بعد آقا علیہ السلام خود بیدار ہوئے. تو پوچھا علی پریشان کیوں؟ عرض کی آقا میں آپ کے آرام کا لحاظ کرتے ہوئے میں اٹھا نہیں، آپ کو اٹھایا نہیں، لیکن آقا میری نماز جا رہی ہے تو مجھے فکر ہے. دیکھیں آقا سورج غائب ہو گیا، میری نماز قضا ہو گئی. میں نماز ادا کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے آپ کے ادب اور احترام کا خیال کیا، تو اس وجہ سے میں پریشان ہوں. میری نماز کا کیا بنے گا؟ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیا. عرض کی مولا علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، یا اللہ علی کی نماز کے لیے تو سورج کو دوبارہ لوٹا دے. اللہ اکبر. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ سورج مغرب کی طرف سے پلٹا، عصر کے وقت پر آیا اور مولا علی نے اپنی نماز کو ادا فرمایا. اب یہ دیکھیں نا، ایک طرف نماز کا فرض تھا، ایک طرف نبی کریم علیہ السلام کا آرام تھا، ادب تھا، احترام تھا، حضور کا خیال تھا، حضور کی رعایت تھی، حضور کی محبت اور پروٹوکول تھا. مولا علی نے کس چیز کو ترجیح دی؟ آقا علیہ السلام کے ادب اور آرام کو. صدیق اکبر ایک طرف جان جانے کا خطرہ تھا، ایک طرف حضور کا آرام تھا. کس چیز کی پرواہ کی؟ آقا علیہ السلام کے آرام کی پرواہ کی. اور ادھر جو قرآن سنایا ہے وہ قافلہ جو ایمان لانے آیا، دروازے بجا رہا ہے، آوازیں دے رہے ہیں. اللہ نے ان کا ایمان دیکھا یا اپنے حبیب کا آرام دیکھا؟ بولیے اپنے حبیب کا آرام دیکھا. تو اندازہ کر لیں نبی پاک کے غلاموں، اللہ کے حبیب کی اللہ کی بارگاہ میں بڑی قدر و منزلت ہے. یہ وہ بارگاہ ہے جہاں صدیق اکبر کو اونچی آواز سے کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے، جہاں سیدنا فاروق اعظم کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے، عثمان غنی، مولا علی، دیگر صحابہ کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے. تو آج کے دور میں کسی امتی کے لیے کوئی رعایت نہیں ہو سکتی. سب کے اوپر لازم ہے کہ اپنے مال، اپنی جان، اپنے ماں باپ، اپنے رشتے ناطے، اپنی بینک بیلنس، ساری دنیا کے ناطے اور دنیا کی جمع پوجی مال سے بڑھ کر نبی پاک کا خیال کرنا، ادب کرنا، احترام کرنا، نبی پاک سے محبت کرنا ہم سب کے اوپر فرض ہے. جو اس فرض کے اندر کمی کو تاہی کرتا ہے اس کے ایمان کے اندر کمی کو تاہی ہے. یاد رکھنا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. کی محمد سے وفا تو نے، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو، یہاں رک کر دیکھیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. تو ایسے نہیں علامہ اقبال کسی کے بنتے، وہ کہتے ہیں پہلے حضور سے وفا نبھاؤ. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، پھر ہم ہی نہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ میری گفتگو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پیر صاحب قبلہ تشریف لائیں گے؟ جی بالکل.
قاری طاہر محمود صادقی صاحب تشریف فرما ہیں، قبلہ قاری شاہد صاحب بھی تشریف فرما ہیں، یا کہ بعد دیگرے انشاءاللہ یہ اپنے اپنے پیارے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت شریف کا نذرانہ پیش کریں گے۔ اللہ رسول کا نام محبت سے بلند کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، عظمت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، اللہ اکبر۔